اور اس اہمیت کی وجہ سے روزے کی بڑی فضیلت بھی وارد ہوئی ہے حدیث کی کتابوں میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو شخص ایمان کے ساتھ اور ثواب سمجھ کر، ثواب کی نیت کے ساتھ رمضان کے روزے رکھتا ہے، اس کے تمام گزشتہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور جو لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب سمجھ کر عبادت کرتا ہے، اس کے بھی تمام گزشتہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال اللہ سبحانہ وتعالی کل عمل ابن آدم له الا الصیام فإنه لی وأنا أجزی به والصیام جنة وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصومه۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے کہ وہ میرے لیے ہے، اور میں ہی اس کی جزا دوں گا اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، اور روزہ جہنم سے بچاؤ کے لیے ڈھال ہے۔ اور جب تم میں سے کسی کے روزے کا دن ہو تو وہ بے حیائی کی بات نہ کرے اور نہ چیخے نہ چلائے۔ اگر کوئی اسے گالی بھی دے یا لڑائی کرے تو یہ کہہ دے کہ میں روزے دار آدمی ہوں، اور اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، بلا شبہ روزے دار کی منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ بہتر ہے۔ اور روزے دار کو دو فرحتیں ملتی ہیں، دو خوشیاں ملتی ہیں، ایک اس وقت جب وہ افطار کرتا ہے، دوسرے اس وقت جب وہ اللہ تعالیٰ سے ملے گا تو وہ اپنے روزے سے خوش ہوگا۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان فی الجنت بابا یقال له الریان يدخل منه الصائمون يوم القیامہ لا يدخل منه احد غیرهم يقال أين الصائمون فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد۔ جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام باب الریان ہے، اس سے قیامت کے دن روزے دار داخل ہوں گے اور ان کے علاوہ کوئی دوسرا اس سے داخل نہ ہو سکے گا۔ کہا جائے گا روزے دار کہاں ہیں؟ وہ کھڑے ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی اس سے داخل نہ ہو سکے گا۔ جب یہ داخل ہو جائیں گے تو دروازہ بند کر دیا جائے گا، پس کوئی داخل نہیں ہو سکے گا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، روزے دار اسی سے بلائے جائیں گے، جو روزہ رکھنے والا ہوگا وہ اسی سے داخل ہوگا، اور جو اس سے داخل ہوگا وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں روزہ رکھتا ہے اس کو دوزخ سے 70 برس کی مسافت کی مقدار دور رکھے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، من صام رمضان وعرف حدودہ وتحفظ مما كان ينبغي له ان يتحفظ فيه كفر ما قبله۔ جس نے رمضان کا روزہ رکھا اور اس کے حدود کو جانا اور ان باتوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا جس سے بچنا مناسب ہے، تو یہ روزہ اس کے گزشتہ گناہوں کا کفارہ بنا دیا جاتا ہے۔ ان احادیث سے روزے کے فضائل معلوم ہوئے، روزے کی فضیلتیں معلوم ہوئیں، اور اس پر بڑے بڑے وعدوں کا علم ہوا۔ لہٰذا اس فضیلت سے
کسی بھی مسلمان کو محروم نہیں ہونا چاہیے۔ أحب رضاه أحب لقاه يظل يجيء إلى ربوة قرار ويسمو وذا